बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے اجتماع میں سوالات پوچھنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ تشریف لاتے ہیں اور ان سے ایسے سوالات کرتے ہیں جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ بہت پیچیدہ سوال کرتے ہیں تاکہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اس کا جواب نہ دے سکے، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب تمام سوالوں کے جواب بہت خوبصورت انداز میں دیتے ہیں۔ ایسا ہی ایک سوال اس ہندو شخص نے کیا۔ اس نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے سوال کیا کہ جناب میرا نام پروفیسر سیٹھی ہے اور میں پیشے سے ایک انجینئر ہوں۔ خدا کے فضل سے میں نے ٹیچنگ کے کیریئر کا انتخاب کر لیا کیونکہ میرا میتھ بہت سٹرونگ ہے۔ میں آپ کی محنت کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور خدا سے دعا کرتا ہوں کہ خدا آپ کی عمر لمبی کرے، اور یہاں تک کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے پہلے سوال پوچھنے کے لیے ترجیح دی۔ سر، چونکہ میں ہندو ہوں تو میں نے بھگوت گیتا اور رامائن میں قرآن پاک کے بارے میں پڑھا ہے، لیکن میرا بہنوئی مسلمان ہے۔ اس نے مجھے قرآن پاک دیا اور میں نے قرآن پاک کو کھولا اور باقاعدگی سے اسے فالو کرنا شروع کر دیا۔ میں نے نماز کو انگلش میں کنورٹ کیا ہے۔ دوستو، پھر اس آدمی نے انگلش میں بسم اللہ پڑھی، جسے سن کر پورا حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ آئیے پہلے وہ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں۔ In the name of God, the most gracious and the most merciful, the creator, cherisher, sustainer of the worlds, the master of the day of judgment. پھر اس آدمی نے کہا کہ میں قرآن پاک کو ہر روز باقاعدگی سے پڑھتا ہوں اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اپنی زندگی سے بہت سیٹسفائیڈ ہوں۔ میرا صرف آپ سے ایک سوال جس کا جواب مجھے نہیں مل رہا۔ میری آمدنی کا ذریعہ ریاضی ہے کیونکہ میرا ریاضی بہت سٹرونگ ہے اور میں میتھس ٹیچر ہوں۔ میں اسٹاک مارکیٹ میں ٹیکنیکل اینالسٹ ہوں اور میں FNO مارکیٹ میں بہت سٹرونگ ہوں، اور میں نہیں جانتا کہ فیوچر میں کتنے لوگ اسٹاک مارکیٹ کو سمجھتے ہوں گے، اور میں ہمیشہ منافع میں رہتا ہوں اور مہینے کے آخر تک مجھے اچھی خاصی ارننگ ہو جاتی ہے، اور اس طرح کی ارننگ میں پچھلے 3 سال سے کر رہا ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ یہ غلط ہے یا صحیح۔ اگر اس میں کوئی غلط بات ہے تو میں یہ پیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گا اور ٹیچنگ کا پیشہ اختیار کر لوں گا۔ اس شخص نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے کہا کہ آپ جیسے شخص پر اللہ کا خاص فضل ہے، اور میں ہمیشہ آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے۔ اگر اللہ کی مرضی ہوئی تو میں اسی پلیٹ فارم پر آپ کا شاگرد بن جاؤں گا۔ دوستو، اس شخص نے سوال کیا کہ اسٹاک مارکیٹ کرنا جائز ہے یا ممنوع ہے۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، کیونکہ ویڈیو کے آخر میں ہم آپ سے سوال کرتے ہیں جس کا جواب آپ نے کمنٹ کے ذریعے دینا ہوتا ہے۔ اچھے کمنٹ میں جواب دیجیے تاکہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں۔ ہمیشہ کی طرح یہ ویڈیو آپ کی آسانی کے لیے انگلش سے اردو میں ٹرانسلیٹ کی گئی ہے، تو وقت ضائع کیے بغیر بڑھتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی جانب۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے جواب دینا شروع کیا اور فرمایا کہ میں بہت سیٹسفائیڈ ہوں کہ آپ مسلمانوں کے بارے میں جانتے ہیں اور قرآن پر یقین رکھتے ہیں۔ آپ کا سوال ہے کہ کیا اسٹاک مارکیٹ حلال ہے یا حرام؟ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ اسٹاک مارکیٹ میں اسٹاک پر سیل حرام نہیں ہے اگر آپ اسلام کی گائیڈ لائن پر فالو کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سود حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ میں ارشاد فرماتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ سود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اعلانی جنگ ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا جہاں تک شیئر مارکیٹ کا تعلق ہے وہ کچھ حد تک اسلام کے اصول پر عمل پیرا ہے۔ اگر پارٹنرشپ کرنے کے لیے بینک سے لون لیتے ہیں کیونکہ بینک کا سسٹم امیر شخص کو امیر بناتا ہے اور سوسائٹی کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، لیکن بینک سے لون لینا اس لیے حرام ہے کیونکہ سود حرام ہے۔ اس طرح کے بینک سسٹم گیمبلنگ اور شراب نوشی میں ملوث ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ اسلامی بینک سسٹم کے نظام مختلف ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ اسلام اسٹاک میں پرافٹ اور لاس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اگر آپ کی کسی کمپنی کے ساتھ پارٹنرشپ کرتے ہوئے آپ اس کمپنی میں 1% یا 10% شیئر کرتے ہو تو بدلے میں آپ کو پروفٹ ہوگا، لہذا اسلام اس سے منع نہیں کرتا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ اسلام ایسے بینک سے قرضے لینے منع کرتا ہے جو سود پر مبنی ہوتے ہیں، اور ان پیسوں کی شیئرنگ کرنے سے بھی اسلام منع کرتا ہے۔ اگر اسٹاک مارکیٹ میں اسلام اور شریعت کے دائرے میں رہ کر کام کرتے ہیں تو اس کی اجازت ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا اگر آپ شراب کی کمپنی میں انویسٹ کرتے ہیں یا سود لینے یا دینے والی کمپنی میں یعنی بینک یا فحاشی کے کسی کام میں انویسٹ کرتے ہیں جو کہ اسلام اور شریعت کے خلاف ہے اور اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا، اسلام اس سے منع فرماتا ہے، آپ
वाइन या ड्रग्स जैसी कंपनियों के साथ सरमायाकारी नहीं कर सकते। आप नॉन शुगर कोकेन या फिल्म इंडस्ट्री, इन कंपनियों के साथ सरमायाकारी करना हराम है। यानी मुआशरे में जितनी भी बुराइयां हैं, जितनी भी कंपनियां उन बुराइयों को फरोग देती हैं, आप इन कंपनियों से सरमायाकारी नहीं कर सकते। इस्लाम इससे मना फरमाता है क्योंकि ये शरीयत के खिलाफ है और ये इस्लाम में हराम है। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने फरमाया कि जैसे कि आप जानते हैं जुआ खेलने से इस्लाम मना करता है, अगर आप ऐसी कंपनियों के साथ सरमायाकारी नहीं कर सकते। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने फरमाया कि स्टॉक मार्केट अच्छी है, आप उसमें काम कर सकते हैं, लेकिन शरीयत और इस्लाम की हदूद के अंदर रहकर जिन कामों से इस्लाम मना करता है आप इन कामों से दूर रहें। आप स्टॉक मार्केट में काम करें, पार्टनर्स के साथ मिलकर काम करें। दोस्तों, उस शख्स ने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से कहा कि आप मुझे सही पॉइंट पर जवाब दें जो मैं पूछ रहा हूं। मैं फ्यूचर की इख्तियार के बारे में पूछ रहा हूं। मैं माजरत करता हूं, मैंने आपको टोका। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने फरमाया कि आप फ्यूचर ऑप्शन की बात कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप फ्लैट खरीदते हैं और अदायगी का वक्त 2 साल है। आप 10% अदा करते हैं, 20% अदायगी के बाद कीमतें बढ़ जाती हैं और आप बेच देते हैं। ठीक है, लेकिन मुस्तकबिल में इस तरह का काम नहीं करना क्योंकि आपने पैसों का कुछ हिस्सा अदा किया होता है और फिर कोई आपकी पुश्त पनाही करता है। अगर ये नीचे जाता है तो इस्लाम हीज की इजाजत नहीं देता। हीजिंग इंश्योरेंस की तरह की एक सरमायाकारी है जो आपको अपने माली मामलात की किसी भी मुमकिना खतरात के नुकसान से बचाता है। हीजिंग इंश्योरेंस की तरह है जैसा कि हम अपने आप को एक या दूसरे नुकसान से बचाने के लिए इंश्योरेंस कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारा असासा है और हम इसे सैलाब से बचाना चाहते हैं, इस्लाम में इन तमाम चीजों की इजाजत नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने फरमाया कि मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप पुरअमन जिंदगी गुजारें और आपकी आखिरत भी अच्छी हो। दोस्तों, अब आ जाते हैं वीडियो के उस हिस्से की जानिब जिसमें हम आपसे सवाल करते हैं जिसका जवाब आपने कमेंट के जरिए देना होता है। दोस्तों, हमारा आपसे सवाल है कि आपने बच्चों की इंश्योरेंस करवाई है क्योंकि इंश्योरेंस गलत है। जैसा कि आप जानते हैं कि असल रकम से ज्यादा रकम हमें मिलती है और आपकी रकम न जाने कहां पर इस्तेमाल होती है। ये तो वही लोग जानते हैं जिनकी कंपनी है कि वो उस रकम को हलाल जगह पर इस्तेमाल कर रहे हैं या हराम जगह पर। बहुत से लोग हेल्थ इंश्योरेंस और बहुत सी इंश्योरेंस करवाते हैं ताकि उनका फ्यूचर सेट हो जाए। इस बात पर यकीन होना चाहिए कि रिज़्क़ की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने ली है और आपकी किस्मत में जो लिखा है वो आपको मिलकर रहता है, चाहे आप उसे हलाल तरीके से कमाओ या हराम, लेकिन हलाल से कमाकर आप दुनिया के साथ साथ आखिरत में सुरखरू होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय का कमेंट सेक्शन में जरूर इजहार कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल के ऑप्शन को जरूर सिलेक्ट करें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।